السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، خوش قسمتی ہے، سعادت ہے میرے واسطے کہ آپ حضرات دی زیارت دا اتفاق ہو رہے، آپ نال گفتگو دا موقع ملنے، علماء دا ایک جمع غفیر ہے، حفاظ قراء محفل مجلس کے اندر تشریف فرمانے، بالخصوص لائق صد احترام سادات اکرام دا اس وقت مجمع ہے، بہت زیادہ تعداد کے اندر سادات تشریف فرمانے، سب آل رسول دی بارگاہ دے اندر سلام پیش کر رہے ہیں۔ میرے واسطے اعزاز ہے کہ ایک صاحب کمال، ایک مرد کلندر، ایک عظیم ہستی حضرت قبلہ سید عبدالقادر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، انہاں دے زیر سایہ بیٹھ کے، انہاں دے قرب دے اندر بیٹھ کے میں آپ نال گفتگو دی جرت کر رہے ہیں۔ یقیناً آپ دے فیض و برکات اور آپ دیاں دعاواں میرے نال سے سٹیج دی زینت کثیر علماء ہے، میرے واسطے یہ بھی اعزاز ہے، سیدات بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اور نبی دے غلامہ دا مجمع بھی ہے۔ پہلی دفعہ اتفاق ہے آپ دوستان نال گفتگو کرنے دا۔ مسند صدارت تے موجود نے پیر سید خورشید شاہ صاحب، امیر جماعت اہل سنت ضلع لودھرا، میرے واسطے سعادت اور اعزاز ہے۔ اور ساڑھے محترم رانا حاجی اقبال صاحب، آپ اتو تنوٹ میلاد کمیٹی دے صدر ہیں، آپ دی موجودگی ہے۔ پھر سید عطا حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ نائب صدر میلاد کمیٹی دی، آپ بھی سٹیج دی زینت ہیں۔ میرے واسطے اعزاز دی بات ہے کہ سب سیدات دی موجودگی دے اندر میں گفتگو دا موقع ملنے، میرے عزیز میرے بھائی سید باغ علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے بڑی محبت دے نال اصرار فرمایا کہ میں حاضر ہوں اور کچھ دیر آپ دوستاں نال گفتگو کراں۔ انہوں نے اس دعوت تے اور اس علاقے دے سنی نوجواناں دی محبت دے نال تسی دوستاں نال ملاقات دا موقع مل لے۔ اللہ پاک اس ملاقات نو ساڑے واسطے برکت دا ذریعہ بنا۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व सल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब अल्लाह। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लारैब और बेऐब किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद, उसके मुख्तलिफ मकामात को चंद आयात मुक़द्दसा मुतहरा मुनज़्ज़ा मुबर्रा आप दोस्तों के सामने मैं खालिसतन बरकत वास्ते तिलावत की थी। दुआ करो अल्लाह कुरान दा पढ़ना अपनी बारगाह विच कबूल फरमाए। अगर तुसी लोग कुरान नु सुने, अल्लाह तुहाडा कुरान दा सुनना भी कबूल फरमाए। इस सच्ची कलाम दी बरकतां और रहमतां मालिक तुहानू भी और मैनू भी नसीब फरमाए। इसकी तालीमात ते अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। और जिन्हां साडे दोस्तां ने इस महफिल दा एहतमाम कीता है, अल्लाह इन्हां दी कोशिश और मोहब्बत को कबूल फरमाए और इसका अजर अजीम अल्लाह इन्हां खुद अता फरमाए। अब आप पहली बात जी आप नाल करना पसंद कर रहे हैं वो यह है कि कुरान बड़ी आला किताब है। गल पसंद नहीं आई तो दोबारा लफ्ज दोहरा रहे हैं और देखना कितने बंदे मेरी बोली समझ के मेरे लफ्ज़ां नूं समझ के मैं जवाब देने में अर्ज किया है कुरान बड़ी आला किताब है। कुरान वर्गी किताब कोई सारी कायनात एक पासे, अल्लाह दा कुरान एक पासे। कुरान को एक एजाज है, कुरान को एक मर्तबा है, कुरान को एक शान है कि अगर किसी चीज का ताल्लुक कुरान नाल हो जावे, कुरान आम की चीज नु भी खाकदाने जमीन तो उठा के आसमान दिया बुलंदियां तक पहुंचा जाए। कुरान को एक मर्तबा है। रहमत आलम सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यदउ बिही आखरीन। मेरे हुजूर ने फरमाया कि इस कुरान की वजह से अल्लाह कौमां नूं बुलंद कर दे, शान और शौकत अता कर दे, उरूज अता कर दे, उन्होंने कौमां की रहबरी का मनसब अता कर दे। और जिहड़ियां कौमां कुरान छोड़ दे अल्लाह उन्हां कौमां नूं रुसवा कर देता है, जिल्लत में मुब्तला कर देता है जो कौम कुरान छोड़ देती है। और जिसकी निस्बत कुरान नाल हो जाए, कुरान उसे खाकदाने जमीन से उठाकर आसमानों की बुलंदियों तक पहुंचा देता है। कुरान को एक शान मैं निहायत संजीदा बात करने वाला बंदा हूं, मुझे शोर मचाना भी नहीं आता है और आवाज भी मेरी बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल बेसुरज है बंदा। सुर तो समझते हैं ना, लोग सुर में पढ़ते हैं और मेरी सुर नहीं है। मैं बिल्कुल सादा बात करता हूं। आपको अगर मेरी बातें समझ में आ जाए तो मुझे खुशी होगी। मुझे लगेगा जो मैंने सफर किया है मेरा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मैं आपकी खिदमत अर्ज करा कि थोड़ी बोली बड़ी मीठी है, सराइकी मुझे बहुत पसंद है, बहुत मीठी बोली है आप, लेकिन मैं इस नेमत से महरूम हूँ। मैं तो पंजाबी बोलने वाला डीठ पंजाबी बोलने वाला बंदा, मुझे सराइकी नहीं आती, लेकिन सराइकी बहुत खूबसूरत, आपकी ज़बान बहुत मीठी है, अल्लाह ने आपको मीठी ज़ुबान अता की है। बस मैं कोशिश कर सा कि सादा बात करा और एक कोशिश करे सा कि दोस्तों को मेरी बात समझ आ जाए। मैं पहली बात तो ये गुफ्तगू कर रहा कि कुरान बड़ी आला किताब है। आज मैंने आपसे और कोई गुफ्तगू नहीं करनी, मैंने समझाना है कि ये कुरान क्या है।
قرآن آتے کہیں قرآن کسے کہتے ہیں؟ آج صرف قرآن سمجھانے کی محنت کروں، شاید میرے ان دوستوں کو آج سمجھ آ جائے کہ قرآن کسے کہتے ہیں۔ قرآن ورگی کتاب کوئی، اور جڑی قوم قرآن چھوڑ دے وہ قوم بیمار ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر اپنے قرآن خود بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اللہ نے اس بیماری دا ذکر اپنے قرآن خود بیان فرمایا کہ جڑی قوم قرآن چھوڑ دے وہ قوم بیمار ہو جاتی۔ جب قوم قرآن چھوڑ دیتی ہے تو وہ قوم بیمار ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اس بیماری کا ذکر کیتا ہے۔ اگر مینو مجمع اجازت دے تو میں انہاں بیماریاں دی پوری لسٹ سنا سکتا کہ جب قوم قرآن چھوڑ دیتی ہے تو اس قوم نو کیڑیاں بیماریاں چمٹ جاندی ہیں۔ میں اس قوم کی بیماریوں کی لسٹ پوری فہرست آپ کو بتا سکتا ہوں، اگر آپ کو تو سناوا لسٹ؟ ذرا تحریر کیجئے، لکھیے، میں وہ لسٹ بیان کر رہا ہوں۔ جیڑی قوم قرآن چھوڑ دے فرمایا اس قوم کے اندر بے حیائی آمدی۔ نہیں سنے میرے لفظ بندے، میں اس قوم کی بیماریاں بتا رہا ہوں۔ جب قوم قرآن چھوڑ دیتی ہے تو اس قوم میں کون سی بیماریاں آتی ہیں؟ فرمایا جیڑی قوم قرآن چھوڑ دے اس قوم کے اندر بے حیائی آمدی ہے، اس قوم کے اندر بے غیرتی آمدی ہے، اس قوم میں رذالت آتی ہے۔ جو قوم قرآن چھوڑ دیتی ہے اس قوم دا حال یہ ہو جاتا ہے کہ گھر دی چار دیواری تو لے کے اس قوم دی اسمبلیاں دی چھتا تک شیطانیت چلی جاتی ہے جیڑی قوم قرآن چھوڑ دے۔ جب قوم قرآن چھوڑ دیتی ہے تو اس میں یہ بیماریاں ہوتی ہے۔ اس قوم دی بیٹیاں سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا پڑھن دی بجائے اس قوم دی بیٹیاں ناول پڑھن لگ جاتی ہیں۔ حالات اتنے ابتر ہو جاتے ہیں کہ باپ اپنی بیٹیوں کو اخبار جہاں پڑھاتے ہیں۔ اے اس قوم دیا بیماریاں جیڑی قوم قرآن چھوڑ دے دی۔ میں اس قوم کی بیماریاں بتا رہا ہوں، مطالعہ دی میز تو سیرت سیدہ عائشہ صدیقہ دیا کتاباں ہٹ جاندیاں، دل اجڑ جاندے، مسجدہ ویران ہو جاندیاں، خانقاہاں دا نظام ختم ہو جاتا ہے۔ اے اس قوم دیا بیماریاں جیڑی قوم قرآن چھوڑ دے۔ نہیں سمجھا پا رہا آپ کو؟ اولاد اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کرتی، شاگرد اپنے اساتذہ تے مؤدب نہیں رہندے۔ ایک کیڑی قوم ہے؟ فرمایا یہ وہ قوم ہے جو قرآن چھوڑ دیتی ہے۔ جب قوم قرآن کو چھوڑ دیتی ہے تو اس قوم میں یہ بیماریاں آتی ہیں۔ گل کرو قرآن نہ رشتہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ادھا مجمع بولے ادھا نہیں بولے۔ سوال سمجھ نہیں آیا تو سوال دوبارہ کر سکنا، مجھے بتائیے اس قرآن نہ رشتہ ہونا چاہیے تھوڑا یا زیادہ؟ یہاں لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، لوگوں قرآن کپڑیاں دے اندر لپیٹ کے صرف جالیاں دے اندر رکھ دیتا ہے۔ لوگوں قرآن جالیاں چ رکھن واسطے نہیں آیا، قرآن تا ہدایت درا دسن واسطے آیا، قرآن تو جنت کا راستہ بتانے آیا ہے۔ لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، کپڑیاں چ بلیٹ کے جالیاں چ رکھ دیتا ہے۔ بس اتنا رشتہ میری قوم کا قرآن نہ رہ گیا، نہ کوئی قرآن پڑھنا چاہتا ہے نہ کوئی قرآن سمجھنا چاہتا ہے۔ ایتا لکھا لوگاں دے وچوں ایو جیاں کامل ہستیاں، سید عبدالقادر شاہ صاحب جیسی ہستی، لکھاں ہزاراں دے وچوں کوئی ایک صاحب کمال پیدا ہوتا ہے جڑا ایک ایک کنویں تے جا کے ایک ایک کنڈا کھڑکا کے کوشش کرتا ہے کہ کیویں اس بندے دی سنگت قرآن نال ہو جائے۔ ایسے ہستیاں تو بہت کم ہوتی ہیں۔ یہاں معاشرے میں تو یہ ہے کہ لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، کسی کے پاس قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں رہا، قرآن تو قوم دور چلی گئی، اور مومن کا گزارا قرآن تو بغیر نہیں ہو سکتا، مومن کا گزارا قرآن تو بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور لوگوں نے اتنے قرآن کا مقصد اور بڑھا لے، قرآن نو بس لکھ کے گلے دے وچ پا لو، کپڑے اچ بلیٹ کے جالے اچ رکھ دینا۔ لوگوں نے قرآن کا یہ مقصد سمجھے ہے، یا لوگوں نے قرآن کو اس واسطے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے کہ کوئی بندہ مردہ نہ پہ ہو، اس کو موت نہ آ رہی ہو تو لوگوں کو اس وقت قرآن یاد آتا ہے، حافظ کو بلاؤ وہ قرآن پڑھے تاکہ یہ مر جائے۔ قرآن آتا ہے ظالم میں کسے نو مارے نہیں آیا، میں تو مردے بھی زندہ کرے نہ آیا۔ ذرا خطاب قرآن بھی تو سنیے نا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن آتا ہے ظالم تو نے مجھے لٹکا دیا۔ نہیں سنے میرے لفظ بندوں، دوبارہ دہرا رہا ہوں، آپ سے قرآن بات کر رہا ہے۔
اور قرآن آپ سے خطاب کر رہا ہے. ذرا قرآن کا خطاب سنیے اور قرآن کو جواب دیجئے. قرآن آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن لوگاں نال گل کرتا ہے اور قرآن آدھا ظالم تو مینوں لٹکا دیتا ہے. کدی بینڈرا تے لکھ کے مینوں لٹکا دے لے, کدی لکھ کے تو مینوں گلے وچ پا لے لے. قرآن کہتا ہے ظالم میرا مقصد نزول یہ تو نہیں ہے کہ تو مجھے لٹکا دے. قرآن آدھا ظالم لٹکا ہوا تو تھا, تو مینوں لٹکا دیتا ہے. تو خود لٹکا ہوا تھا, تو نے مجھے لٹکا دیا. جہنم کے کنارے پر لٹکا ہوا تھا, ذلت کی زندگی گزار رہا تھا, کعبے کا ننگا طواف کر رہا تھا, اپنی بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کر رہا تھا. قرآن آدھا ظالم لٹکا ہوا تو تھا, میں نے تجھے جہنم سے اٹھا کے جنت کا وارث بنا دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, بادشاہ والا نعرہ حیدری. قرآن آتا ہے ہوں تو مڑ میں چھوڑ کے اپنی عزت ودا تلاش کرنا.